السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید جی آپ کو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دو آیات کا گرامر اور ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور چونکہ اگلی آنے والی آیات ایک یوں سمجھ لیجئے گروپ آف آیات ہے، اس لیے ان کو اس سے ڈسکنیکٹ کر کے ان دو آیات کو مختصراً رکھا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ شبہ جملہ خبر مقدم، لام حرف جر ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ مجرور و علامت جرہ الکسرہ، خبر مقدم ہو گیا۔ ما اس طرح کے جملوں میں جب بھی ایسی صورتحال ہو تو یہ ما صرف اسم موصول ہوتا ہے اور کوئی ما نہیں بنتا۔ جب شبہ جملہ خبر مقدم آ جائے، مبتدا یعنی مبتدا مؤخر، ما اسم موصول فی محل رفع مبنی علی السکون، ما فی السماوات یہ اس کا صلہ ہے۔ شبہ جملہ صلہ تین طرح کا ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ یا شبہ جملہ۔ یہ شبہ جملہ ہے، فی حرف جر السماوات، سماؤن کی جمع ہے، مجرور و علامت جر الکسرہ، اور یہ علامت اس کی اصلی علامت ہے، فرعی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کا ہے، تاکید ہو جاتی ہے بیسیکلی خبر مقدم آئے تو ما فی السماوات، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ واو حرف عطف، اور یہ ما کا عطف ہو رہا ہے پچھلے ما پر، کیونکہ اصل یہی ہے، تو اس ما کا پچھلے ما پر عطف ہو رہا ہے، تو یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، تو معطوف کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہے، تو اس کا شبہ جملہ جو ہے اس کا صلہ بن گیا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فی حرف جر، الارض اسم مجرور علامت جر الکسرہ، اور یہ یہاں پر ارض مؤنث اسم ہے، جبکہ سماوات یہ بھی جمع مذکر جمع مؤنث سالم ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، سماؤن اس کا واحد بھی مؤنث ہوتا ہے، جبکہ ارض واحد یہ مؤنث ہے لیکن اس کی جمع سالم بنتی ہے ارضونا، اور یہ جو ہے وہ استثنائی قاعدہ ہے اس کا، ارضونا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر؟ یہ لام تعلیل آ گیا، لام تعلیل، اور اس کے بعد ان، جب لام تعلیل کہہ دیا تو ان مضمر ہو گیا، اور مضمر یہاں پر جوازن ہے۔ یجزیہ فعل مضارع منصوب ہونے کی علامت فتحہ، جزا یجزی باب ضاربہ سے جیم زا یا مادہ، ہوا اس کا فاعل جو ضمیر مستتر ہو گیا، لفظ الجلالہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزیہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے۔ کس کو بدلہ دینا ہے؟ آگے آ رہا ہے الذین اساءوا، یہاں تک الذین اسم موصول فی محل نصب مفعول به مبنی علی الفتح، جمع مذکر کے لیے اسم موصول آ رہا ہے لیکن اس کے اندر یقیناً مؤنث بھی شامل ہے، چونکہ مذکر کا صیغہ جو ہے وہ حاوی رہتا ہے۔ لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، کون لوگ؟ اساء یسیء، سین واو حمزہ مادہ، سین واو حمزہ مادہ، اساء باب افعال، افعل یفعل، اساء یسیء برا کرنا، اور فعل ماضی
لا محل له من الاعرابی، واو الجماعہ یہاں پر فاعل ہے اور ضمیر متصل بارز ہے، فی محل رفع. الذین اساءوا لیجزی الذین اساءوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا. کس چیز کا بدلہ دے؟ بما عملوا، یہ متعلق ہو گیا یجزی کے، اساؤ تک بات مکمل ہو گئی، الذین اساؤ یہ یجزی کے متعلق ہے. اور ما یہ اسم موصول، عملو اس کا صلہ فعل ماضی، واو الجماعہ فاعل، عمل یعمل باب سمیع سے. سو للہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا اعمال کے بدلے میں. اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی کلی ملکیت کا اظہار کر دیا، ہمارے سامنے اعلان کر دیا کہ تمام انسان یہ سن لیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے. لیجزی الذین، اللہ نے پہلے اپنی ملکیت کا اعلان کر دیا، پھر کیا بتایا؟ تاکہ وہ بدلہ دے کن لوگوں کو؟ الذین اساؤ جنہوں نے برائی کی. بدلہ کس چیز کا دینا ہے؟ بما عملو، یعنی جو انہوں نے عمل کیے، ان اعمال کے سبب ان کو بدلہ دینا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَيَجْزِيَ، اب یہ واو حرف عطف، اور یہ یجزی کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اسی لام تعلیل پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ معطوف علیہ ہو گیا، یہ یجزی پہلا فعل یہ معطوف علیہ ہوا، اور یہ معطوف ہو گیا، اس کا اعراب بھی وہی ہوا. تو یجزی فعل مضارع منصوب، علامت نصبہ فتحہ، اور اس کا ہوا فاعل جو لفظ الجلالہ کی طرف لوٹ رہا ہے. وَيَجْزِيَ، اور وہ بتا کے وہ بدلہ دے کن کو؟ الذین احسنوا جنہوں نے اچھا کیا. الذین اسم موصول مفعول به اور فی محل نصب، اور احسنوا فعل ماضی، احسن یحسن اچھا کرنا، واو الجماعہ فاعل، فعل ماضی احسن یحسن باب افعال سے. الذین احسنوا کس چیز کا بدلہ دے؟ بالحسنى، اچھائی کا بدلہ دے، بالحسنى. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا دینا ہے وہ بیان فرمایا ہے، یہاں بدلے میں کیوں دینا ہے وہ بیان فرمایا ہے. یعنی آپ غور کریں دونوں کلام میں ڈیفرنس. یہاں پر بدلہ کیوں دینا ہے کہ بما عملو، کس چیز کا؟ بما عملو، یعنی اس عمل کے بدلے میں جو انہوں نے پہلے بیان ہو گیا الذین اساؤوا بما عملو. پھر وَيَجْزِيَ الَّذِينَ احسنوا، اب احسنوا کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں، احسنوا تو کلیئر کٹ ہو گیا کہ یعنی اچھائیاں کی. سو اس کا بدلہ ہی اچھائی میں بیان کیا گیا ہے. سو الذین احسنوا بالحسنى، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائیاں کی. کس چیز کا بدلہ دے؟ الحسنى. اور قرآن مجید میں الحسنى کا مطلب ہے جنت، الحسنى کا مطلب ہے جنت، اور یہ اور بھی آیات میں استعمال ہوا ہے، جیسے خاص طور پہ جو صحابہ کرام کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کی دلیل دی جاتی ہے کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ صحابہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسلام کی حالت میں اختیار کی، یہ آیت ان سب کو کفایت کر رہی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلن یہاں نکرہ آ رہا ہے، اور اس کا مطلب سب صحابہ، چاہے فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان سے کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی ہو، کچھ غلطی کوتاہی بھی ہو گئی ہو، تو بھی اللہ کی طرف سے سب ان کو معاف ہے اور سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جب اللہ کسی سے جنت کا وعدہ کر لے تو پھر اس کے وعدے کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. بہرحال الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اب اس جملے پر غور کریں تو بظاہر یہ الذین کے اعراب کیا ہوگا؟ الذین اسم موصول ہے، اس کو ہم یہاں پر مبتدا نہیں بنا سکتے،
اب آپ سوال کریں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس پورے جملے میں اس کی خبر تلاش کریں تو ہمیں اس کی خبر نہیں ملے گی۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ اسم موصول سے جملہ شروع ہو اور آپ جملے میں اسم موصول کی خبر نہ تلاش کر سکیں، تو پھر یہاں اس کے دو احتمال ہو جاتے ہیں۔ کتنے احتمال ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا احتمال یہ ہوگا کہ یہ پیچھے کسی کا بدل ہوگا، تو یاد رکھنا ہمیشہ پہلا احتمال لیں گے ہم بدل کا، کہ اس کا مطلب پیچھے ہی کوئی الذین آیا ہے جس کا یہ بدل بن رہا ہے۔ بصورت دیگر اس کا دوسرا احتمال ہوگا کہ یہ خبر ہے، اور اگر اس کو خبر لیا جائے گا تو اس کا مطلب اس کا مبتدا محذوف ہوگا، اور وہ مبتدا کیا ہوگا؟ چونکہ الذین ہے تو وہ مبتدا صرف اور صرف ہم ہو سکتا ہے، اور دوسرا کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اسم موصول سے جملہ شروع ہو رہا ہو اور یہ اسم موصول پیچھے کسی کی صفت نہیں بن رہا، یعنی صفت بھی بن سکتا ہے، اس صورت میں کیا ہے کہ ہم نے اس میں دو آپشن پہ غور کرنا ہے، یا تو بدل ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ خبر ہوگا اور مبتدا معذوف۔ لیکن یہ کب دیکھیں گے ہم؟ جب ہمیں اس کو مبتدا بنا کر ہم اس کی خبر نہ لا سکیں۔ اب یہاں غور کریں اس پورے جملے پر، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ اب یہاں پر ہم اس کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو ہم یہاں پر مبتدا ڈکلیئر نہیں کر سکتے، تو یہاں پر الذین کو ہم بدل بنائیں گے۔ کیوں بدل بنائیں گے؟ کیونکہ گزشتہ آیت میں آ چکا، کیا آ چکا؟ یہ الذین احسنوا، یہ جو الذین موجود ہے یہ اسی کا بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الذین احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، وہ کون ہے؟ وہ ان کی پھر کیا مزید تفصیل آئی؟ وہ کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، یعنی وہ بھلائیاں کیا ہیں؟ وہ بھلائیوں میں سب سے بڑی بڑی باتیں کیا ہیں؟ تو الذین اسم موصول فی محل نصب، کیونکہ گزشتہ الذین مفعول بھی تھا اور فی محل نصب تھا، تو یہ بھی اسی لیے فی محل نصب ہو گیا۔ الحمدللہ۔ صلہ کیا ہے؟ یجتنبون فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ثبوت النون واو الجماعہ فاعل اجتنب یجتنبو، جیم نون اور با مادہ باب افتعال، اجتناب کرنا، اجتناب کرنا، یجتنبون، اجتنب یجتنبو، اجتناب کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور رہنا، ان چیزوں سے بچ کر رہنا۔ کہتے فلاں سے اجتناب کرو، یعنی سامنے بھی آ جائے تو پھر اس کو ٹچ نہ کرنا، اس کو کھانا پینا مت، اس کو استعمال نہ کرنا، اجتناب کرو۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کہ آپ نے جناب آئلی کھانوں سے نا اجتناب کرنا ہے۔ اجتناب کیا؟ سامنے آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا سامنے نہیں آئے، سامنے تو آئیں گی، تو لیکن اجتناب کرنا ہے، بچ کے رہنا ہے، جسے کہتے ہیں کنی کترا جانا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اجتناب کرتے ہیں کس چیز سے؟ کبائر الاثم۔ اب کبائرہ مفعول به منصوب وعلامت نصب الفتحہ، اور یہ کبیرتن کی جمع ہے، یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے جمع تکسیر میں، اور یہ مضاف ہے اور منصوب ہونے کی علامت فتحہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، یعنی گناہوں کے کبائر، یعنی گناہ کے کبائر، یعنی گناہ کے بڑے، یعنی گناہوں میں بھی چھوٹے اور بڑے ہیں، تو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، چھوٹے ان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے بھی کیے جائیں یعنی بلا حدود و قیود، جیسے غیبت ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر غیبت بھی انسان جان بوجھ کر کرتا ہی رہے اسے چھوڑے نہیں، تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا، طالب علم آپ میں ہم سب طالب علم ہیں، اگر ہو سکے تو ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، اس کو ضرور سٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں تقریباً 76 کے 77 ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور بعض اگر آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے تو بہت سے ایسے جن کو تو ہم کبیرہ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ الکبائر نام ہے کتاب کا، اردو میں مل جائے گی، امید تو ہے مل جائے گی، امید ہے مل جائے گی، کیونکہ وہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر لکھی گئی وہ پرانی کتابوں میں ایک واحد ہی کتاب ہے، اسی کی پھر آگے تشریحات یا تفسیرات لکھی گئی ہیں، الکبائر کے نام سے۔
यज्तनिबून कबाइर अल-इस्म, यानी बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। वाव हर्फ आतफिन वल फवाहिशा, फाहिशतुन की जमा है, फाहिशतुन इसम फाइल का सीगा है, ये उसकी जमा तकसीर है। और ये भी मंसूब है, क्यों मंसूब है? ये मातूफ है पिछले मफऊल बिही पर, और ये भी मंसूब है अलामत नस्बिही फतहा। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है। अल्लमम, अल्लमम मंसूबुन, मंसूबुन क्यों? मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना हुआ है। मुस्तस्ना मिन्हु कौन है? मुस्तस्ना मिन्हु यानी अल-फवाहिश हो सकता है, या दोनों को मिला के, दोनों को चूंकि गुनाह है, यानी कबाइरुल इस्मी वल फवाहिश दोनों ही गुनाह है, तो उस दोनों का ये इस्तिस्ना है लमम। सो वो लोग जो जो यानी बड़े गुनाहों से और फवाहिश से इज्तिनाब करते हैं, सिवाय इसके कि लमम, यानी सिवाय इसके कि उनसे कोई यानी छोटे गुनाह यानी सरजद हो जाएं, उन छोटे गुनाहों को छोड़कर। अल्लाह ताला ने फरमाया इन रब्बका वासिउल मगफिरा, इन हर्फ ताकीद, रब्बका ये इसमु इन्ना हो गया मुरक्कब इजाफी, रब्बा मंसूब अलामत नस्ब फतह, काफ ज़मीर बारिज मुत्तसिल फी महल जर, यकीनन आपका रब। वासिउन इस्मुल फाइल का सीगा है, मुदाफ है, मरफू है, खबर है, और खबर होने की अलामत रफा होने की अलामत दम्मा है, और अल मगफिरती मुदाफुन इलैहि है। इन रब्बका वासिउल मगफिरती, तेरा रब यकीनन वसी मगफिरत वाला है, यानी बहुत माफ करने वाला है, वसअत रखने वाला है मगफिरत में। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ लमम का तज़किरा किया है ना, सो अब लमम अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा देते हैं, इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश जो है वो हो जाएगी। लमम की तफसीर अगर आप पढ़नी हो तो आप तफसीर इब्न कसीर के हिस्से को तफसील से पढ़ लीजिएगा, और अगर उसमें आपको इश्काल पैदा हो तो आप किसी मुफ्ती से ज़रूर रब्ता कीजिएगा अपनी कोई राय कायम करने से पहले। अगर आपको बात वाज़े हो जाए वहाँ पर तो अच्छी बात है, अगर ना वाज़े हो तो किसी मुफ्ती से ज़रूर उसकी तफसील तलब करें। तफसीर इब्न कसीर में अल-लमम की एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो इन रब्बका वासिउल मगफिरा, यकीनन आपका रब बड़ी वसी मगफिरत वाला है। हुवा आलमु, हुवा मुब्तदा, आलमु खबर, और आलमु इसमें तफसील का सीगा है, बिकुम आलमु के मुतल्लिक हो गया खबर के मुतल्लिक। यकीनन वो तुम सबको खूब जानता है, अच्छी तरह जानता है। सो कैसे, कब, क्यों? इज ज़र्फ़ु ज़मान आ गया, इद अनशअकुम, अब ज़र्फ़ु ज़मान आया तो आगे जुमला मुदाफ़ इलैह बन गया। अनशअ युनशिउ, इंशाअन बाब इफ़आल, यानी पैदा करना। अनशअ हुआ इसका फ़ाइल, और ये उस हुआ की तरफ आ गया जिसका तज़किरा किया गया, हुआ आलमु बिकुम इद अनशअकुम। कुम यहां पर मफ़ऊलुन बिही फी महल्लि नस्बिन, ज़मीर वारिद मुत्तसिल। वो तुम सबको खूब खूब जानता है जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है, मिनल अर्दी, जमीन से, मुतअल्लिकुन बिल अनशा। वाओ हर्फ आतफिन, ये पूरे का पूरा जुमला इज से लेकर, ये पहले वाले इज का या तो बदल हो गया, सॉरी ये उस पर अतफ होगा, नॉट बदल, बदल के लिए वाव नहीं होना चाहिए, तो ये उस पर अतफ हुआ, ये पूरा उस पर अतफ हो गया, जुमले पर जुमला। इद अंतुम, सो ये इज यहां पर दोनों ही, अब इज का इराब लाजमी हमें मालूम होना चाहिए, चूंकि इज ज़र्फ़ ज़मान है, और ज़र्फ़ ज़मान फी महल्ली नस्ब होता है। ज़र्फ़ ज़मान चूंकि ये मबनी इस्म है, फी महल्ली नस्ब है, फी महल्ली नस्ब है यहां पर। क्यों नस्ब है? चूंकि ये ज़र्फ है, और ज़र्फ मंसूब होते हैं, तो चूंकि ये ज़र्फ है और इसलिए ये मुतअल्लिक, दूसरा मुतअल्लिक बिल भी आलम है, यानी आलम के मुतअल्लिक है ये। सो अनशाकुम मिनल अर्दी, ये पूरा जुमला मुदाफ इलैहि बन रहा है इज का। इज की वजाहत तो हो गई, अब आते हैं अंतुम पर। अंतुम ये मुब्तदा, अजिन्नतुन जनीनुन की जमा है, यानी वो जो यानी माँ के पेट में जो जनीन होता है, जो जो लोथड़ा बन जाता है जिसमें रूह डल जाती है, उसको जनीन बोलते हैं। तो इद अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, यानी अल्लाह ताला तुम्हें कब से जानता है और कैसे जानता है और कितना जानता है। हुआ आलमु बिकुम इद अनशअकुम मिनल अर्दि व इद अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। अब फी बुतूनि उम्महातिकुम
پورا یہ شبہ جملہ متعلق خبر بن گیا، اور فی بطون امہاتکم، بطون امہاتکم مرکب اضافی، یہ بطن کی جمع ہے فعول کے وزن پر، اور اجینت افعیلت کے وزن پر ہے، اور امہات کی جمع ہے، امہاتکم یہ پورے کا پورا مرکب اضافی مضاف الیہ بطون کے لیے بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ تم سب کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی بیسیکلی یہ زمین سے پیدا کرنے سے مراد ہے زمین میں پھیلا دیا اس نے تمہیں، کچھ بھی نہ تھے، یہاں بھیجا، مٹی لی تمہاری، سارا کچھ ابتدا تمہاری ہوئی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم سب اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تب سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ سو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لائے نہیں، زکا یزکی، باب یہاں پہ باب تفعیل، زکا یزکیو، تزکونا بیسیکلی تھا تزکیونا، یا یہاں پر ڈراپ ہو گیا، سو واو الجماع فاعل، فلا تزکو انفسکم مفعول بھی، اپنے نفسوں کی پاکی بیان مت کرو، ہوا اعلم مبتدا، اعلم خبر، بمن اتقا باحرف جر متعلق خبر، من موصول، اتقا صلہ، ہوا فاعل، افتعال کا باب افتعال سے فعل ماضی، ہوا اعلم بمن اتقا، وہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس پوری آیات میں یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ان سارے آیات کے اندر، پہلے جو آیت آئی، پہلا جو حصہ آیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں ان کو بتا دیا کہ ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، ان کو ضرور اس کی سزا دی جائے گی۔ پھر بیان فرمایا الذین احسنوا بالحسنی، ان کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وہ الذین احسنوا کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ربک واسع المغفرہ بیان فرمایا کہ یہ بات انسان یاد رکھے کہ اگر یعنی اس سے اساء بما عملوا ہو چکا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ وہ اپنی بیسیکلی پاکیاں بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو خوب جانتا ہے، جو اپنے منہ سے اپنے تعریفی کلمات نکالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ ہمیں اگر اچھے اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہم اپنے اعمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف امید لگائیں کہ ہم اس کی رحمت کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ سو یہاں پر ایک روایت آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، تعریف کے حوالے سے ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے بارے میں تعریف کی گئی آپ علیہ السلام کے سامنے، تو آپ نے فرمایا ویلک، یعنی تم پر افسوس ہو، قطعت عنق صاحبک، یعنی تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ ڈالی ہے، مرارن، یہ بات آپ نے کئی بار ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالہ، یعنی اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کی ضرور تعریف کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے پاس اور کوئی حال نہیں ہے، اسے تعریف کرنی ہی کرنی ہے، یہ لا محالہ کا مطلب ہے۔ اچھا، اس کا ہمارے اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے لا محالہ، تو مجھے یہ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو اصل تو عربی کا لفظ ہے لا محالہ۔ سو لا محالہ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اسے لازمی کرنی ہی کرنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے کہے احسب فلانن، یعنی میں خیال کرتا ہوں فلاں کے بارے میں، واللہ حسیبہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب رکھنے والا ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دیتا، ان کان یعلم ذالک، البتہ اسے میں ایسا، یعنی احسبہ کذا و کذا، اور میں اللہ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دیتا، البتہ میں ایسا خیال کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ اس کے بارے میں ایسا جانتا ہوں۔ یعنی
کہ اگر ہم کسی کی اچھائی کو جانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ اچھائی موجود ہے، تو ہمیں ایسے کہنا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، البتہ مجھے ایسا ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ایسا ہے، اس میں یہ اچھائی ہے۔ البتہ اگر کوئی برائی ہو تو پھر برائی تو بیان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں میں فلاں برائی ہے تو پھر اسلام ہمیں ڈفرنٹ احکامات دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پھر اس پر پردہ ڈالو، پھر اس کے ڈھنڈورے مت پیٹو، اس کا تو تذکرہ ہی نہ کرو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، غیبت کے بارے میں اسلام نے منع فرمایا کہ کسی کی برائی نہیں کرنی۔ سوال ہوا کہ اگر وہ اس میں موجود ہو تو کیا جواب ملا تھا؟ یہی تو غیبت ہے۔ یعنی اسلام نے کسی کے اندر موجود برائی کو اس کے غیب میں تذکرہ کرنے سے کلیتاً منع فرما دیا کہ گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو یہ تو معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، یہ تو بہتان ہو جائے تو کبیرہ گناہوں میں معاملہ داخل ہو جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی تعریفیں کرنے سے بھی بچائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے بھی بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے، پھر رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔